ناظرین السلام علیکم. خصوصی پیشکش کاروان عشق میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ. اہل بیت علیہم السلام کے وہ اہل بیت جو واقعاً اہل بیت نہیں تھے، مگر ان کے اعمال اور ان کے انداز ایسے تھے کہ برجستگی کے ساتھ انہیں کہنا پڑا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں. بلکہ یوں کہا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فخر محسوس کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں. انہی میں کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے ان تین عظیم ہستیوں کے بعد جو میرے ذہن میں پہلا نام آتا ہے وہ بی بی فضہ کا. یہ وہ شہزادی جو چھوٹی سی عمر میں جب شہزادی کونین کے گھر آئی تو اپنی ذات کو اس گھرانے میں ایسا ضم کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کسی دور دراز کے علاقے سے آئی ہوئی ایک غیر خاتون ہے. اور جہاں تک شرف کی بات ہے، یہی کیا کم ہے کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پہلے کہ جناب سلمان فارسی نے بطول سے تھوڑا سا علم پردے میں رہ کر جب حاصل کیا تو 10 درجے پہ فائز ہو گئے، تو فضہ بطول کے گھر میں رہ کر کس منزل پر ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ مسلسل قرآن سے باتیں کرنے کا ایک طویل عرصہ، جس کی مدت کم سے کم 20 برس نہیں تو بعض مورخین نے تو 40 برس تک بتائی ہے، کربلا میں حسین کی ماں بن کر رہنا. میں نے کبھی شعر کہے تھے کہ فاطمہ زہرا کا یہ تجھ پہ کرم ہے فضہ، تجھ سے دنیا میں کنیزی کا بھرم ہے فضہ، مدتوں تھام کے انگلی تیری حسنین چلے، یہ بھی تاریخ امامت میں رقم ہے فضہ. جناب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو جناب فضہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کہاں کی رہنے والی تھیں اور آپ کی ابتدا کے سلسلے میں، حالانکہ تاریخ میں بہت زیادہ کچھ ملتا نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی جہاں تک آپ چھان بین کر پائے ہوں کہ آپ کا وطن کیا تھا، کہاں کی رہنے والی تھیں اور آپ کا سابق کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری ثم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. دیکھیے، گفتگو اس محترم بی بی کی ہے جس کی خدمت اور کنیزی کا رشتہ اس ذات یگانہ سے ہے جسے پیغمبر نے اپنے قلب کا ٹکڑا کہا ہے. اللہ اکبر. جناب فضہ کا رشتہ اور جناب فضہ کی تربیت گاہ وہ شہزادی کائنات ہے جس کے وجود اقدس اور جس کی آغوش سے 11 امامتوں کا چشمہ ابلا ہے. واہ 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 واہ. جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں مورخین نے جو گفتگو کی ہے اور مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے عنوان سے، آپ کے نام پر، عربی زبان میں بھی، فارسی زبان میں بھی اور اردو میں بھی بہت سے لوگوں نے اس پر لکھا ہے. جناب فضہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ مختلف خیالات ہیں. علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ آپ ہندوستان کے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی. واہ. اور دوسرے لوگوں نے اس سے انکار کیا ہے اور یہ لکھا ہے کہ آپ افریقہ کے کسی بادشاہ کی بیٹی تھی. مختصر یہ کہ یہاں رہی ہو یا وہاں کی رہی ہیں بادشاہ کی بیٹی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جناب فضہ وہاں سے ظاہر سی بات ہے تشریف لائی ہیں یہاں بعنوان کنیزی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کے لیے لکھا ہے کہ وہاں پر افریقہ کے بادشاہ نے حملہ کیا تھا، اس میں اسیری میں آپ آئی تھی. ظاہر بات ہے جو بادشاہوں کی اور جہاں پر بھی یہ لوگ حملہ کرتے تھے تو وہاں کے سب لوگوں کو کنیز بنا لیتے تھے، جو زمانے کا وہ تھا، مردوں کو غلام بناتے تھے. دوسری طرف یہ ہے کہ آپ افریقہ کی کسی بادشاہ کی بیٹی تھیں
اور ظاہر بات ہے حالات و زمانے خراب ہوئے، اس وجہ سے جو ہے آدمی قسمہ پرسی میں آ گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فضہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہ آپ افریقہ کا ایک شہر ہے، اور یہ شہر جو ہے یہ دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، مصر کے مشرق میں ہے یہ، اور یہ گویا افریقہ کا وہ آخری حصہ ہے، ایتھوپیا مان سکتے ہیں جی، جس کو نوبتی کہتے ہیں، نوبہ۔ وہاں سے امام رضا علیہ السلام کی والدہ بھی وہیں سے آئی ہیں، ہمارے زمانے کی امام علیہ صلاۃ السلام کی والدہ بھی نوبتی کہی جاتی ہیں، اور بھی دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام۔ تو یعنی کچھ اختلافات ہیں، مطلب جیسے امام زمانے تک والدہ کے بارے میں کہ وہ روم کی تھیں، یہ زیادہ وہ ہے، مگر یہ کہ نوبتی جو ہے خود یعنی امام رضا علیہ السلام کی والدہ نوبتی تھیں، یہ بالکل اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جناب نجمہ خاتون، جناب نجمہ خاتون۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شخصیتیں مدینہ خاندان پیغمبر میں آئی ہیں جو نوبت سے آئی ہیں، اور بہت سے غلام وہاں سے۔ وجہ یہ تھی کہ اس علاقے کا کچھ یعنی کلائمیٹ ایسا تھا کہ بارش وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے اور قحط پڑنے کی وجہ سے آدمی کی بھوکمری اور جو ہے اقتصادی بڑی یعنی مفلسی کی وجہ سے میں یہ پرابلمس آج بھی ہیں کہ وہاں پر موسم کے جو بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں جی، اس کی وجہ سے بہرحال آج بھی بہت خوشحالی نہیں رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر لوگ مطلب اپنی زندگی بچانے کے لیے یا بچے کی زندگی، چلو یار کہیں جائے گا کھائے پیے کم سے کم زندہ تو رہے گا، اس طریقے سے بہرحال غلاموں اور کنیزوں کا سلسلہ رہا ہے۔ مگر جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ جو علماء نے گفتگو کی ہے کہ آپ جو ہیں مطلب جس پر زیادہ تر لوگوں کا اتفاق بھی ہے کہ آپ جو ہے نوبت کی رہنے والی تھیں، اور اس علاقے میں جو ہے سرخ پہاڑوں کے دامن میں گویا یہ جگہ آباد ہے، وہاں کی آپ رہنے والی تھیں، اور وہاں سے آپ بہرحال بعنوان کنیز آئی ہیں، بعنوان کنیز آئی ہیں، یعنی شہزادی کے عنوان سے وہاں سے نہیں آئی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کنیز کے عنوان سے بھی آنے میں تقریباً دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کنیز کے عنوان سے مدینے آئی ہیں، اور پیغمبر اسلام نے اس سلسلے میں بہت سی روایتیں بھی ہیں، پیغمبر اسلام نے خریدا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، حبشے کے بادشاہ نجاشی نے یعنی وہ اکثر پیغمبر اسلام کے پاس ہدیے بھیجتا تھا، تو ان ہدیوں میں جناب فضہ کو گویا ہدیہ کیا ہے، یہ بھی ایک نظریہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے جناب فضہ کی یعنی زندگی کا کہ وہ ابتدائی مرحلہ اور پھر مدینے تک پہنچنے کے سلسلے میں، مطلب آپ کی عمر کیا تھی تقریباً جس وقت میں آپ تشریف لائی ہیں مدینے؟ بہرحال آپ کی عمر بہت زیادہ تو نہیں تھی، اندازہ اور نتیجہ نکلتا ہے آپ کی عمر بہرحال یہ 12 سال مطلب 10-11 سال کے آس پاس، 12 جی سال اسی طریقے سے آپ کی عمر رہی ہوگی۔ اور یہ بھی جو میں نکال رہا ہوں وہ جو روایتوں میں سے باتیں نکل رہی اس سے میں نے یہ ایک اندازہ لیا ہے، ضروری نہیں کہ میری بات بالکل صحیح ہو۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، شہزادی کے گھر میں آپ کا داخلہ کیسے ہوا؟ دیکھیے جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی خود مطلب شہزادی کے لائق ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ انسان شہزادی کے لائق ہو، ظاہر بات ہے اگر اس کے اندر صلاحیت ہے، اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں تک پہنچے گی۔ جس طریقے سے آپ یعنی قیمتی جواہرات رکھ دیجئے، اس کے درمیان ایک معمولی سا لوہا رکھ دیجئے، مغناطیس ادھر سے گزاریے، تو یہ جتنے قیمتی جواہر کوئی نہیں آئے گا وہاں تک، کون آئے گا؟ وہی جو معمولی سا لوہا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت بڑھنے کی، اس کے اندر اگر صلاحیت کھینچنے کی ہے کہ اپنی طرف کھینچے، تو اس کے اندر بھی صلاحیت ہے بڑھنے کی، تو اس کے اندر کھینچنے کی صلاحیت ہے مغناطیس کے، مگر یہ قیمتی پتھروں میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، مگر یہ جو معمولی سا لوہا اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے، لہذا فوراً جا کے مغناطیس سے لگ جائے گا۔ اچھی مثال ہے جی۔ اسی طرح جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ یہ اپنے گوہرہائے نایاب تک پہنچ سکیں اور ان عظیم زندگی کی ضمانتوں تک جا کر کے اپنے وجود کو ہمیشہ کے لیے بچا سکے۔ واہ واہ۔ اسی لیے جناب فضہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو گفتگو کی، ان کے رنگ اور ڈھنگ کے سلسلے میں آپ کا گندمی رنگ تھا، یہ جو انڈین رنگ ہوتا ہے، گندمی، نہ بہت زیادہ سفید نہ بالکل زیادہ سیاہ، سیاہ فام نہیں تھی، سیاہ فام آپ نہیں تھی، یہ بالکل متفق علیہ فیصلہ ہے، یعنی مورخین نے جو لکھا ہے۔ آپ جو گندم گو تھیں،
اور آپ جو ہے مطلب اچھے چہرے کی مالک تھیں، آپ کے چہرے پر ایک روب تھا، اور آپ کے چہرے سے یہ نمایاں ہوتا تھا کہ بہت ہی رنجیدہ ہے اور وجود میں کچھ صلاحیتیں ہیں جس کو بہرحال قدر گوہر شاہ دانت یا بے دانت جوہری، تو جوہری ہی اس کی صلاحیت کو نکھار سکتا ہے، آپ کے چہرے سے یہ چیزیں نمایاں تھیں۔ لہذا جناب فضا سلام اللہ علیہ مدینے جو آئی، جبھی میں نے بھی بتایا کہ یا تو نجاشی بادشاہ کے ہدیے کی وجہ سے آئی ہیں، یا یہ کہ وہاں سے کنیزیں و غلام جو بیچے جاتے تھے اس عنوان سے آئی ہیں۔ اس سلسلے میں دیکھیے دو باتیں ہیں، لہذا اس میں بہرحال یعنی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی ابتدائی زمانہ ہے اسلام کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے ہیں، اور ابھی جنگوں کا سلسلہ یہی آپ کے بدر اور احد والا ہے، اور کچھ چھوٹی موٹی علاقائی جو جنگیں جس کو سریہ کہا جاتا ہے، اس میں آپ کا وجود بہرحال نہیں ملتا ہے، یعنی مطلب اس طریقے سے کہ کسی جنگی اس میں آپ اسیر بن کر کے آئیں، اس لیے کہ جنگ اس زمانے میں اتنی ویسی ہوئی نہیں تھی، اور بالخصوص اس علاقے میں۔ لہذا آپ کو یا تو نجاشی بادشاہ نے ہدیہ بھیجا ہے، یا پھر آپ کو وہاں سے وہ کنیز لائے ہیں بنا کر کے، مطلب خرید کر کے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں آئے تو لوگ پیغمبر سے ملنے آنے لگے۔ اب جو پیغمبر سے ملنے آتا تھا، جو پیغمبر کو ایک مرتبہ دیکھتا تھا تو مدینے سے جاتا نہیں تھا، اور ظاہر بات یہ آنے والے کوئی دولت مند لوگ تو تھے نہیں جو اپنا خزانہ لے کر کے آتے رہے ہوں، اب ظاہر بات وہ پڑھے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے دو چبوترے بنائے تھے جن کو کہا جاتا ہے صفہ، عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ابھی بھی وہ چبوترا جو ہے مسجد النبوی کے مین گیٹ پر ہے، جس کو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ اس میں ایک بڑی لطیف بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ بہت ہی آخر میں تشریف لائے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ بہت زیادہ دن تک رہے بھی نہیں، بس 2 سے 2.5 سال، تو اس 2-2.5 برس کے عرصے میں آپ نے قریب 30,000 حدیثیں آپ سے کیسے ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا میں اسی چبوترے پہ بیٹھا ہوں، تو اس لیے میں ہر وقت رسول اللہ کو دیکھا کرتا تھا۔ جی بہرحال 2-2.5 برس میں بھی اگر اس کو حساب کیا جائے کہ 24 گھنٹہ بھی دیکھتے رہے تو بھی اتنی حدیث بہرحال یعنی بیان کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے جنگ خیبر کے بعد یہ مسلمان ہوئے ہیں، بہت زیادہ پیغمبر سے ان کا سابقہ نہیں رہا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بہرحال ملتا ہے کہ ان کو خلیفہ نے جو ہے ان کو کوڑے بھی مروائے ہیں ادھر ادھر کی حدیث بیان کرنے پر، یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے یہ 2 چبوترے تھے جو ابھی بھی مسجد النبوی کے مین گیٹ پر ہے، یہ وہی مین گیٹ ہے جس کو باب جبریل کہتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ اس پر بھی 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے مستحب ہے، اتفاق سے مجھ کو نماز صبح سے میں تھوڑا سا پہلے چلا گیا تھا، صفائی ہو رہی تھی تو مجھ کو بھی موقع مل گیا، تو پیغمبر اسلام ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، پیغمبر کہاں سے کریں، خود پیغمبر کے بعد کوئی باغ اور کھلیان کھیت تو تھا نہیں، جو کچھ جناب خدیجہ کا مال تھا اسی سے انہوں نے کام کیا، مکے وغیرہ سے بھی مسلمان آنے لگے تھے، اور زمانے کا سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا تھا کھیت باغ یہ سب ہوتا تھا، وہ ان لوگوں کے پاس تھا نہیں، اور کچھ جو لوگ صدقات اور خیرات لاتے تھے اسی سے پیغمبر ان لوگوں کا خرچ چلاتے تھے۔ بہرحال مسلمان مفلوق الحال تھا اس زمانے میں، اور پیغمبر کے ہاتھ بھی یعنی گویا یعنی مطلب بہت زیادہ مال نہیں تھا جس سے کہ مطلب ان لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ صبح میں کھاتے ہو رات میں نہ ہو سکتا ہے پیغمبر رات میں کھلاتے ہو دوپہر میں نہ کھلا پاتے ہو، یعنی اس طریقے سے حالات تھے اس زمانے میں۔ جناب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پانی راتوں میں بھر کر کے مشکیزیں گھروں پر پہنچا کر کے اس سے اپنا یعنی خرچ چلاتے تھے، اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ گھر کا کام کرتی تھیں، وہ جو پیستی تھی رات بھر، تب جا کر کے دن میں مطلب وہ تھوڑی سی یعنی مطلب آٹا ہو پاتا تھا۔ اس میں جناب شہزادی کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، روز بروز آپ کے چہرے سے کمزوری اور چہرے کا رنگ جو مطلب گویا اڑا اڑا، اور آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور چھالوں کا اثر یہ ہوتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر کے چکی کی جو وہ یعنی مطلب وہ لکڑی جس سے پکڑ کر کے چلاتے ہیں اس پر باقاعدہ اس کے اثرات دکھائی دی، کبھی کبھی خون بھی دکھائی دیتا تھا۔ مگر جناب شہزادی سے جب بھی میں مطلب بڑا پیغام آور یہ مطلب یہ واقعہ ہے، جناب یعنی پیغمبر اسلام جب بھی جناب شہزادی کے پاس جاتے تھے یا جناب شہزادی آتی تھی تو جناب شہزادی اپنے حالات اور شوہر کی اس مجبوری کو بیان نہیں کرتی تھی،
اور اپنے حالات کو اپنے چہرے پر بھی اس کا اثر نہیں آنے دیتی تھیں، ہمیشہ اپنے بابا سے مسکرا کے ملتی تھیں، اور کبھی بھی آپ نے اپنے گھر کی یا اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی۔ اللہ یہ خود ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جناب شہزادی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بیٹیاں ذرا سا صبر کریں، ذرا حالات پر صبر کریں، ضروری نہیں کہ اپنے باپ سے بیان یعنی کریں۔ ابھی ایک تو یہ کہ معاشرہ پورا بدلا ہوا کہ آپ کس ماحول میں پلی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے شوہر کا گھرانہ کیا ہے، ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ تھوڑا ٹائم لگتا آپ کو پہلے 6 مہینے اگر آپ نے ان چیزوں کو ضبط کر لیا، بلکہ طرفین نے جی جی ادھر سے بھی، اسی لیے لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ خواتین میں ہوتی ہیں عام طور سے، جی 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 کیونکہ لڑکے کے گھر کی خواتین وہ سوچتی ہیں کہ یہ آئی ہیں تو بالکل ہمارے جیسی بن کے آئیں، اور یہ صاحبزادی سوچتی ہیں کہ میرے اپنے گھر کا ماحول ان کے یہاں بھی ملنا چاہیے، جی۔ اسی میں جھگڑے یہ پیدا ہوتے ہیں، اور لڑکے کا بڑا اہم رول ہے اس میں۔ اس میں لڑکے کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور یہ بیچاری دونوں طرف سے بہرحال پستی ہے۔ ادھر سے یعنی پستی ہے یہ کہ مطلب اسی نے ہمارے لڑکے کو جو ہے یعنی مطلب اپنے قابو میں کر رکھا ہے، سمجھیں آپ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ یعنی یہ بیچاری پستی ہے ادھر سے کہ مطلب اگر کوئی بات ہوتی تو شوہر کہتا ہے کہ میری ماں ناراض ہے، میری بہن ناراض ہے۔ ہمارے ماحول و معاشرے میں سیرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی پراپر تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک، دوسرے ہمارے گھر کی خواتین میں جو ایک علمی ماحول ہونا چاہیے مذہبی اعتبار سے حرام حلال مکروہات کا، وہ نہیں ہے، بالکل فقدان ہے، زیرو کے نیچے آپ کہیے، سمجھیں آپ۔ 2-4 واقعات کا نام تعلیم نہیں ہے، باقاعدہ کیا چیز حرام ہے اور حقوق الناس کیا ہے، کسی کو یعنی مطلب پریشان کرنے کا کیا عذاب ہے، عذاب قبر کیا ہوگا، عذاب برزخ کیا ہوگا، پراپر جیسے تعلیم ہونی چاہیے ہمارے گھروں میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ کو میں نے بتایا تھا کہ 2 روایت اس سلسلے میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ کنیزیں آئی تھیں، تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے جناب شہزادی سے فرمایا کہ بی یعنی شادی ہو چکی تھی یہ جناب سیدہ کی؟ شادی ہو چکی جی۔ بی بی ایسا یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اچھا۔ ان کے بعد جناب فضہ اس گھر میں آئی ہیں۔ تو یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی ایسا کہ آپ بھی بہت پریشان رہتی ہیں، ایک طرف حسن حسین کو دیکھنا ہے اور گھر کا بھی کام کرنا ہے، اور میں باہر کا کام کرتا ہوں تاکہ مطلب گھر کی زندگی چلے، تو ایسا ہے کہ آپ اپنے بابا سے کہیے کوئی خادمہ دے دیں، اس لیے کچھ خادمائیں آئی ہیں۔ تو اس وقت جناب شہزادی گئیں بابا کے پاس، واپس آ گئیں، کہہ نہیں پائیں۔ تو جناب امیر المومنین صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا بی بی؟ کہا میں گئی مگر مجھے شرم آئی کہ میں اپنے بابا سے کہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب امیر المومنین السلام پھر اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اور جب لے کر کے ساتھ گئے امیر المومنین علیہ السلام، اس موقع پر مولا کائنات نے بات نکالی کہ شہزادی کس لیے آئی ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی اس وقت، میری بیٹی جس نے مجھے رسول بنایا اس ذات کی قسم، میرے گھر کے باہر چبوترے پر 400 افراد بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، چکھنے کے لیے روٹی نہیں ہے، بدن ڈھانکنے کے لیے ان کے پاس قاعدے کا لباس نہیں ہے۔ میری بیٹی کیا یہ ایسی حالت میں تمہارے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا میں ایسی حالت میں تمہارے ساتھ کچھ کر سکتا ہوں؟ اور پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی۔ اس موقع پر جناب پیغمبر اسلام کے سلسلے میں لکھا ہے مورخین نے، جب تک مسلمانوں کے حالات اقتصادی صحیح نہیں ہو گئے اور سب باقاعدہ پیٹ نہیں بھرنے لگے، اس وقت تک آپ نے اپنی بیٹی کو خادمہ نہیں دیا تھا۔ کیا کہنا ہے، کیا تربیت۔ اسی موقع پر جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے مطلب بہترین جزا دے گا آخرت میں۔ تو اس میں آپ نے تسبیح فاطمہ زہرا علیہ السلام کی تلقین فرمائی ہے، یہ ایک روایت میں۔ دوسری طرف ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ وآلہ گویا گھر سے نکل پڑے، اس غم میں نکل پڑے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ کر نہیں پا رہا ہوں، اس لیے کہ ان مسلمانوں کو میں پیٹ بھروں یا میں اپنی بیٹی کو کنیز خرید کر کے دوں۔
لہذا پیغمبر اسلام جب نکلے تو ایک یعنی مطلب وہاں پر یعنی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، جسے آپ گھر سے باہر نکلے قرآن مجید کی ایک آیت آئی ہے، یہ جو ہے آپ کے سورہ اسراء کی یعنی آیت 28 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اس آیت کو یعنی بتایا ہے مفسرین نے کہ اسی وقت نازل ہوئی تھی، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو خرید کر کے خادمہ دے دیتا ہوں کہیں خدا ناراض نہ ہو کہ تم اپنی بیٹی کے لیے خادمہ دے رہے ہو اور باہر تمہارے مسلمان کو پہننے کے لیے کپڑے قائدے کے لیے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، ابھی پہلے اس شان نزول بتا دوں۔ تو پیغمبر کو یہ احساس ہوا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پیغمبر گویا مجبور ہو گئے، پیغمبر نکلے اور جیسے ہی نکلے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جس کا یہ کہ میرے پیغمبر تم جس رحمت خدا کی امید کر رہے ہو حاصل کرنے کے لیے اس سے تو تم رخ موڑ رہے ہو۔ جس رحمت خدا کی تم امید کر رہے ہو کہ رحمت خدا، یہی نا کہ خدا کہیں ناراض نہ ہو جائے اگر میں خادمہ خرید کے دے دوں، لہذا میں اس لیے نہیں خرید رہا ہوں تاکہ خدا میرا راضی ہو۔ تو تم جس رحمت خدا سے، جبکہ رحمت خدا کیا ہے کہ تم خادمہ خرید کے دو، تو جس رحمت خدا کی تم امید کرتے ہو اس رحمت سے تو تم رخ موڑ رہے ہو، واہ واہ واہ، لہذا اس یعنی مطلب وہ اس سے تو تم منہ موڑ رہے ہو، اور تم ان لوگوں سے نرمی سے گفتگو کرو، ان لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرو۔ پیغمبر فوراً پلٹے، پیغمبر کو گویا یہ سند مل گئی کہ میں صدیقہ طاہرہ کو اگر کنیز خرید کے دوں گا تو یہ خدا کی رضایت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب فضہ رضوان اللہ تعالی علیہا بعنوان کنیز مدینے میں لائی گئی تھیں بیچے جانے کے لیے، پیغمبر نے خرید کے دیا، اس سے یہ یعنی نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا جو مشہور بھی ہے کہ آپ کے پاس بھیجا تھا نجاشی بادشاہ نے، اس لیے کہ روم کے بادشاہ بھی عیسائی ہونے کے عنوان سے، اور چونکہ ادھر اسلام کا آپ نے اعلان کیا تھا تو روم کے بادشاہ بھی بھیجتے تھے آپ کے پاس بہت سے سوغات اور آپ کے بہت سے گفٹ اور اس میں، اور اسی طرح سے نجاشی بادشاہ تو اکثر بھیجا کرتا تھا، اس لیے کہ نجاشی بادشاہ در حقیقت وہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، جناب جعفر طیار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات تھی، لہذا نجاشی بادشاہ نے جناب فضہ کو بعنوان ہدیہ پیغمبر کے بعد بھیجا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک دوسری روایت ہے یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آپ نے گویا ہدیہ کیا، یہ گفٹ کیا۔ یہ دو روایتیں ملتی ہیں جناب فضہ کا جناب شہزادی کے گھر میں آنے سے متعلق۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال آج کا، یہ بات مسلم ہے جو آپ کی باقاعدہ کربلا کے بعد سے آپ کی حیات تک کا جو معاملہ ملتا ہے اس میں یہ اندازہ لگتا ہے کہ بہرحال آپ کی عمر کم تو تھی، وہ چاہے 10 برس ہو، چاہے 11 برس، چاہے 12 برس، تو اتنی کم عمر لڑکی، اتنا بڑا گھر اور اتنا معتبر گھر، کیا رہا آپ نے آنے کے بعد، کیا انداز اپنایا اور کیا دیکھا وہاں پہ، کیا محسوس کیا؟ دیکھیے کچھ ملتا ہے ایسا؟ ہاں نہیں بہت کچھ ملتا ہے۔ جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جب خانہ وحی میں آئی ہیں، جب آپ مدینے آئی ہیں یا مدینے آتے وقت آپ کو مثلا نجاشی بادشاہ نے بھیجا ہے، تو ظاہر سی بات کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ سردار انبیاء کے پاس۔ ایک بادشاہ بھیج رہا ہے تو تصور کیا رہا ہوگا؟ تصور کیا رہا ہوگا کہ ایک بادشاہ کے پاس جا رہی ہوں۔ بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے، بادشاہ فقیروں کو گفٹ نہیں دیتا ہے، کرم کرتا ہے۔ گفٹ کے عنوان سے بادشاہ بنی بالکل اپنے برابر کو دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب گفٹ، اور گفٹ بھی اسی معیار کا دیتا ہے، گفٹ بھی اسی معیار کا دیتا ہے، شہزادی کے لیے کم سے کم فضہ چاہیے، شہزادی کو کم سے کم فضہ چاہیے۔ لہذا جناب شہزادی کے یعنی مطلب پیغمبر شہزادی کے بابا جو ہیں پیغمبر اسلام ہے، سردار انبیاء ہیں، اور بادشاہ بھیج رہا ہے گفٹ میں، لہذا تصور کیا رہا ہوگا کہ میں سردار انبیاء کے گھر جا رہی ہوں۔ اور جب پیغمبر اسلام نے کہا کہ انہیں لے جاؤ جناب صدیقہ طاہرہ کے گھر، جب گئی وہاں پر تو کیا دیکھا؟ مدینے کے لوگوں کے مکانات دیکھ کر کے اب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر پہنچی ہیں وہ۔ بہرحال اونچے اونچے مکانات تھے لوگوں کے، اب جب گئے تو جناب شہزادی کے گھر جو تھا چھوٹی چھوٹی دیواریں، اور وہ سرکار کائنات کا گھر، وہ سردار انبیاء کی بیٹی ہے اور اس کا گھر چھوٹی چھوٹی دیواریں، معمولی سی چھت، اور تاریخ میں لکھتا ہے کہ فضہ نے جب چاروں طرف نظر دوڑائی ہے تو اس گھر میں ایک چکی ملی،
کچھ مٹی کے برتن ملے، اللہ ایک تلوار ملی اور ایک سپر ملی، اس کے علاوہ حسن و حسین علیہ السلام چھوٹے چھوٹے، جناب شہزادی مولا کائنات اور وہ دنگ ہو گئی، اور جو ردا ہے اس میں بھی پیوند لگے ہیں، دنگ ہو گئی جناب فضا۔ تو جناب فضا لوگ بڑا رحم آیا، انہوں نے سوچا یہ تو مطلب بہت ہی مظلوم خانوادہ ہے، مگر اس حساب سے ان کے پاس کچھ مال دنیا میں ہے نہیں، لہذا جناب فضا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کیمیا تھا سونا بنانے کا۔ یہ اسی وقت کی بات ہے، داخل ہوتے ہی آپ نے اپنے گھر میں، اس گھر میں آپ نے ان لوگوں پر رحم کھا کر کی، مطلب یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی اقتصادی زندگی کو صحیح کیا جائے، کہ ان کی مدد کی جائے، اس لیے کہ ان کا نام بڑا ہے، ان کا کردار بڑا ہے، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں یہ چرچے میں ہیں۔ اور وہ تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ ہم بادشاہ کے گھر جانے، مر یہاں آئے تو ایک سادہ زندگی بھی نہیں بلکہ سادے سے زیادہ زندگی۔ اس میں دوسرا رخ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ ڈیمورلائز ہو جاتی ہیں، وہاں کہتی ہیں کہ ارے میں تو کیا سوچ کے آئی تھی، ہاں اور یہ لوگوں تو کیا حال ہے۔ لیکن آپ کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو بچپنے میں، آپ کی عظمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ اس کے بعد خود کیسے مدد کریں یہ سوچ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مطلب کسی طرح کا اعتراض کرتے ہیں ورغلا یا جائیں یا طنز الجھ کرتی ہیں، جائیں، جی یہ بجائے راستہ الجھنے کے آپ نے پھر راستہ نکالا نہیں، کیا کہنا یعنی ہے؟ گویا یہ اندر کی وہ صلاحیت تھی، یہی اندر کی وہ صلاحیت تھی جس نے پیغمبر سے ان کا نام فضا رکھوایا تھا، جی یہ اندر کی وہ صلاحیت تھی۔ لہذا جناب فضا نے مس کو یعنی وہ کیا اور نرم کیا، نرم کرنے کے بعد بہرحال جس طریقے سے بھی بنتا ہو، پھر ان کے پاس وہ جو کیمیا تھا سونا بنانے والا، جب وہ پاؤڈر انہوں نے ڈالا سونا بن گیا، تو مولا کائنات کے بعد نے کہ سید و سردار اس کو جائیے بیچ کے لے آئیے گھر کا۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم اس کو ایسے کر دیتی تھی اور قیمتی ہو جاتا۔ کیا کہنا ظاہر ہے؟ سے دیکھنے لگے، ارے کہا کہ اور اگر اس پر اس طریقے سے پانی ڈال دیتی تھی اس کی چمک اس طرح اور بڑھ جاتی۔ پھر فضا کو حیرت ہوئی، فضا نے کہا کہ سید و سردار کیا آپ جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں ہی نہیں، امام حسین السلام وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بہت چھوٹے تھے، کہا یہ میرا بچہ حسین بھی جانتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ کہہ کر کے امام حسین علیہ السلام نے بلایا، اور جب امام حسین علیہ السلام سے مولا کائنات، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امام حسین علیہ السلام کے سامنے مولا کائنات نے ایک ہی سوال کیا تھا یہ سونا بنانے کا، تو آپ نے کئی قسمیں بتا ڈالی امام حسین علیہ السلام نے۔ اب حیرت سے جو فضا نے دیکھا تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ یاد رہے ہمارے پاس یعنی بہت کچھ ہے، مگر ہم زاہدانہ زندگی اپنے مالک کی رضا کے لیے بسر کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ رسول اللہ کا داماد اتنا دولت مند ہے اور ہمارے ہاں فقیری ہے، کوئی یہ نہ کہنے پائے رسول کی بیٹی آرام سے رہتی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں سختیوں میں رہتی ہیں، ہم عام طریقے سے زندگی بسر کر کے اپنے خدا کی مرضی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجبور نہیں ہے، مجبور نہیں ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین، جناب فضا کی حیات کے حوالے سے یہ پہلی نشست آج ہم یہیں تمام کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے گا، کیونکہ یہ شہزادی ایسی نہیں ہے کہ جس کی بات کر کے گزر جایا جائے، ان کی ہر بات پہ ٹھہرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک لائق تلاوت شخصیت ہے، اور کوئی بھی تلاوت جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔